اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد. الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا فضل و احسان ہے. جی نہیں میں کچھ بھی نہیں، میں بس جی تو اللہ کا احسان ہے کہ اللہ اس بھاگتی دوڑتی دنیا میں اپنے مصروف ترین زندگی کے اوقات میں سے اللہ تعالیٰ ہم کو کچھ نہ کچھ کسی نہ کسی انداز اور طریقے سے ملانے کا کچھ نہ کچھ اسباب مہیا کرتا ہے. اس بات پر ہم اللہ کا شکر و احسان بجا لاتے ہیں. اللہ ہماری اس کوشش کو تو قبول کر لے اور اس کا بھرپور اجر ہم سب کو عطا فرما. آمین ثم آمین. تو الحمدللہ ہم سورہ بقرہ کی 261 آیت سے پڑھنا ہے. الحمدللہ چلیے شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت سبع سنابل فی کل سنبلۃ مئۃ حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء واللہ واسع علیم. مثل مثال الذین ان لوگوں کی ينفقون جو خرچ کرتے ہیں اموالہم اپنے مالوں کو فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. فی معنی میں، سبیل معنی راستہ، اللہ معنی اللہ کا راستہ. فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. کمثلی اس جیسی ہے، اس مثال کی طرح ہے. حبتن اس دانے کی طرح ہے. انبتت جو اگتا ہے، جو اگتا ہے سبع سنابلا 7 بالیوں میں. فی کل سنبلتن ہر بالی میں 100 حبہ دانے ہیں. واللہ اور اللہ یضاعف بڑا چڑھا کر دے گا لمن یشاء اس سے بھی زیادہ جس کو وہ چاہے گا. واللہ اور اللہ واسع بہت کشادگی والا، علیم علم والا ہے. ٹھیک ہے، آسان ترجمہ سن لیجئے. جو لوگ اپنا مال اللہ تعالی کی راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال اس دانے کی جیسی ہے جس میں سے 7 بالیاں نکلی اور ہر بالی میں 100 دانے ہیں. اور اللہ تعالیٰ جسے چاہے اور بڑا چڑھا کر دے، اور اللہ تعالیٰ بہت کشادگی والا اور علم والا ہے. جیسا کہ میری پیاری بہنوں اور جو بھی یہ سن رہے ہیں، اللہ ان تمام کو صحت و عافیت دے. ہم سورہ بقرہ کا مختصر ترجمہ کرتے ہوئے آگے بڑھ رہے ہیں. آج جو آیت ہمارے نظروں سے گزر رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی بے شمار بے پناہ کیا بولنا چاہیے اجر ثواب کا طرف ہمیں اشارہ کیا گیا ہے. آپ جانتے ہیں ابھی ہم علم یقین کی طرف سے گزر کر آئے ہیں. یعنی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے علم کو بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ سے کیا سوال کیا تھا کہ وہ مردوں کو کس طرح زندگی بخشتے ہیں وہ دکھائیے. تو وہ مختصر ہم نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کیوں تم ایمان نہیں لاتے؟ تو نہیں، انہوں نے کہا نہیں، میرا دل کا اطمینان درکار ہے میرے مولا. تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک طریقہ بتایا کہ 4 قسم کے پرندے لو، پھر ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالو، ان کو پھر الگ الگ پہاڑ پر رکھ دو، پھر ان کو پکارو، وہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے آ جائیں گے. کیونکہ جان لو کہ اللہ تعالیٰ سب چیز کرنے پر پوری طرح قادر اور مالک ہے. تو اس طرح ان کے ایمان میں اضافہ ہوا، اور ہمیں اس سے یہ نصیحت ملی کہ علم والوں کو اپنے ایمان میں اضافہ کرنے کی مختلف کوششیں کرتی رہنی چاہیے. ٹھیک ہے، اس کے بعد اب ہم ہمارے علم میں اس طرح اضافہ ہو رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ فوری اس کے بعد انفاق فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بیان کرنے کی یہ آیت لائے ہیں. یہ انفاق کہتے ہیں خرچ کرنا، فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں. اس کی فضیلت ہے اس آیت میں. اس سے مراد اگر جہاد ہے تو اس کے معنی یہ ہوں گے کہ جہاد میں خرچ کی گئی رقم کا یہ ثواب ہوگا. جو ثواب آگے بتا رہے ہیں یہ جہاد میں بھی ہوگا، اور اس سے تمام وہ کام خرچ ہوں گے جو جہاد میں کام آئیں گے. یعنی جنگ کا سامان لینے کے لیے، یا ان کو کھانے پینے کے اشیاء لینے کے لیے، یا راستے کے نان نفقے کے لیے، جو بھی ضرورت ہوتی ہیں اس کے لیے یہ تمام چیزیں خرچ ہوں گی جو بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا. اور اس کی مثال کیا ہے؟
غور کریے میری بہنوں, یہاں پہ کیا کہا جا رہا ہے, ایک دانے کو لیے اللہ تعالیٰ چاہے تو بڑی بڑی مثالیں دے سکتے تھے, مگر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ایک معمولی دانہ لے کر اس کو, ہم دیکھیے گیہوں کا دانہ لیں, جو کا دانہ لیں, جس کا بھی دانہ لیں, اس کو ہم زمین میں جب بوتے ہیں صرف ایک دانے سے ایک پودا نکلتا ہے نا, اس پودے میں ایک ایک بالی میں 700 سے 700 گنا تک دانے نکلتے ہیں. تو سوچئے کس طرح اللہ تعالیٰ ہمیں ابھار رہا ہے نیکیوں کی طرف, کہ دیکھو تمہارا بظاہر, دیکھیے یہاں پہ مٹی بھی آئی, آپ غور کر سکتے ہیں, ہم دانے کو لے کے کیا کرتے ہیں, مٹی میں ڈال دیتے ہیں. تو اس کا مطلب ہمیں بظاہر اس سے کچھ فائدہ نظر نہیں آتا. ہم جو پیسہ, اور یہاں پہ اور ایک دوسری غور کرنے کی بات, اموالہم بولے اللہ تعالیٰ, یعنی ہماری ہمت افزائی کے لیے. حالانکہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اور اس سرزمین پر جو کچھ ہے وہ سب کا سب اللہ کا ہے, مگر اللہ نے ہماری ہمت افزائی کے لیے کہا کہ تم اپنے مالوں کو جو تم نے کمائے, جو تمہارے پاس ہے, اس میں سے. اور ایک شبہ یہ بھی نکل جاتا, چوری کر کے ہم نہیں دے سکتے, دوسروں کا مال ہے, اگر ہم وہ لے کے اللہ کی راہ میں خرچ کریں تو کیا وہ ثواب ملے گا؟ نہیں ملے گا نا. یہ بات بھی اس میں سے نکل جاتی ہے کہ ہمیں اللہ کی راہ میں اپنے مال سے, دل اپنی خوشی سے خرچ کرنا ہے, کسی اور سے لے کر, دھوکہ دے کر, یا کسی اور طریقے سے ڈاکو وغیرہ کر کے خرچ کرنا. اگر نہیں میں کل کر رہا ہوں تو کیا کر رہا ہوں, اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہوں, نہ بولنا جائز ہوگا کیا؟ نہیں ہوگا. اسی لیے یہاں پہ 2 باتیں بتائی گئی ہیں کہ اپنے مالوں میں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو, جو کہ بظاہر ہم تھوڑے دنوں کے اس کے مالک ہے, مگر اللہ ہمیں ہماری عزت دے رہا ہے اس آیت سے. اپنے مالوں سے تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو. دکھنے میں تو تم کو خرچ کرنے سے تمہارا مال ختم ہو گیا جیسا دکھیں گا, مگر نہیں, تم اسے مٹی میں ڈالو گے, مگر اس سے جو آگے پیداوار ہوگی اس پر یقین رکھو, وہ پیداوار تمہیں کہاں سے کہاں لے کے جائے گی. ایک دانے کے بدلے 700 دانے مل رہے ہیں آپ کو, تو کیا یہ سودا گھاٹے کا سودا ہوگا؟ ایک ایک میں ایک بالی, مطلب ایک چھڑی رہتی بول کے بولے, اس تفسیر میں آیا ہے, اس میں ایک چھڑی میں 100 دانے بھی نکلتے بول رہے, اس سے کئی گنا زیادہ بھی. پھر آگے بولے نا واللہ یضاعف لمن یشاء, یہ خالی ایک مقدار بتا رہے ہیں, صرف کوانٹٹی بتا رہے ہیں یہاں پہ, اس سے زیادہ بھی ہو سکتے, بشرطے کہ ہمارے اندر وہ کوالٹی ہونا ہے. ہم خرچ کرتے وقت ہماری نیتوں کو درست کرنا ہے, لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں. اگر ویسا کریں گے تو وہ ان کا جیسا شمار ہوگا, جیسا کہ ہم نے کہا تھا نا اس سے پہلے, جو ریاکاری کے لیے شہید ہو گیا, جو ریاکاری کے لیے اللہ کی راہ میں مال خرچ کیا, اور جو ریاکاری کے لیے علم حاصل کرا, ان کا ٹھکانہ اللہ تعالیٰ ان کو پیشانی کے بالوں سے گھسیٹتا ہوا جہنم میں ڈالے گا. ویسا نہیں ہونا ہے ہم کو. ہم خرچ کریں گے گویا ہم اپنے مال کو چھوڑ دیے, اس کے بعد معلوم بھی نہیں کتنے دنوں میں اس میں سے جڑ نکلتی ہے, پھر پھول پتے نکلتے ہیں, وہ زمین چیر کے کیسا باہر آتا ہے, وہ سب ہم کو معلوم نہیں, ڈال دیے بھول گئے, ایسا سمجھ جاؤ. پھر اللہ تعالیٰ اس کو, اسی لیے اللہ کی راہ میں کھجور بھی خرچ کرنے کو اللہ تعالیٰ بہت زیادہ اہمیت دیتے. بولے نا, ہم نے مختلف احادیث میں سن کر رکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اگر اللہ کی راہ میں اپنے اخلاص سے, نیت کے ساتھ, تم کچھ بھی نہیں ہے تمہارے پاس, یا فرض زکوٰۃ اور وہ نہیں بتا رہی ہوں میں, صرف نفلی صدقات کے بارے میں بتا رہی ہوں, اگر تم اللہ کی راہ میں کھجور بھی خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ اس کو پالے گا مطلب اس کو بڑھائے گا, اتنا بڑھائے گا اپنی قدرت کے مطابق, آخرت کے دن وہ ایک کھجور ایک پہاڑ کی مانند بن جائے گا اس کے نیکیوں میں. سوچئے میری بہنوں, ہم کتنا کھانا ضائع کر دیتے, ہم کتنے پیسے فضول خرچی کر لیتے اپنی خواہشات پہ. کیا اس وقت ہمیں اللہ یاد آتا, اللہ کے بندے یاد آتے؟ اللہ تعالیٰ یہاں پہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ اللہ کو ہم نہیں دے رہے, تم اللہ کی راہ میں اللہ کے واسطے کسی غریب کی مدد کرو, کسی محتاج کی مدد کرو, کسی ضرورت مند کی مدد کرو گے تو تم گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو.
دوسری جگہ آیا ہے تم گویا اللہ کو قرض دے رہے ہو، وہ قرض اللہ تعالیٰ اپنے ذمے ایسا رکھتا ہے کہ اس کو بڑا چڑھا کر آخرت میں لوٹائے گا. اور سوچئے اللہ کتنا بڑا ہے. ہم نے آیت الکرسی میں پڑھے نا، پھر سے ایک بار یاد دلا دوں، یہ زمین و آسمان، ساتوں زمین اور ساتوں آسمان ایک کھلے ریگستان میں اللہ کی کرسی کے سامنے ایک انگوٹھی کے مانند ہے. اللہ کی کرسی وہ ریگستان کے مانند ہے اور یہ ساتوں زمین اور آسمان اس انگوٹھی کے مانند ہے. پھر وہ کرسی اللہ کے عرش کے سامنے اس ریگستان میں اس انگوٹھی کے برابر ہے. ویسا اللہ اتنا بڑا میرا پروردگار اپنے جب دینے کے لیے بیٹھے گا تو سوچئے اس کا کیا حساب و کتاب ہوگا. ہم اس بات کو صرف معمولی سمجھتے ہیں، مگر اس کو ہمیں اگنور نہیں کرنا ہے میری بہنوں، بلکہ اسے ہمیں غور کرنا ہے کہ اللہ تعالی ہماری کتنی یہاں پر ہمت افزائی کر رہا ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اللہ کی راہ میں خوب خوب دل سے کسی کو دکھاوے کے بغیر خرچ کرنے والا بنائے. آگے دیکھتے ہیں کیا بول رہے ہیں پھر یہاں. انفاق فی سبیل اللہ کی اس اہمیت اور فضیلت کی وجہ سے بھی یہ آیت اس طرح آئی ہے، جب تک سامان اور اسلحہ جنگ کا انتظام نہیں ہوگا، فوج کی کارکردگی میں سب لوگ صفر ہوں گے نا، جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو ہمیں کیا کرنا ہے، اس کے لیے ساز و سامان ہونا نا. تو اسی لیے غزوہ تبوک کے موقع پر، دوسرے غزوات کے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی خرچ کرنے کا اعلان کرتے تھے تو صحابہ کرام کیا کرتے تھے. جنگ تبوک کے موقع پر حضرت عمر اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ میں کیا بولتے ہیں، سبقت کر لے جانے کی فکر تھی. سبقت لے جانے کی فکر تھی. حضرت عمر نے سوچا میں اس بار حضرت ابو بکر سے آگے بڑھ جاؤں گا خرچ کرنے کے لیے. اپنے گھر کا پورے سامان کا آدھا حصہ لاتے، آدھا رکھ دیتے. مگر ابو بکر سے جب معلوم ہوتا آپ نے کیا کیا تو ابو بکر کیا کرتے، انہوں نے کہا میں نے صرف گھر میں اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑا ہے، باقی پورا مال اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے. بولے تو سوچئے کیسا ہوں گی ان کی کیفیت گھر میں. اللہ رحم کرے، ان کے دلوں کی کیفیت سوچے. کیا ان کو کھانا پسند نہیں تھا؟ کیا اچھے بستر پہ رہنا پسند نہیں تھا؟ اپنے گھر کی ضروریات پورے کرنا کس کو پسند نہیں ہوتا؟ مگر اس میں سے بھی چلو اس سے ہم گزارا کر لیں گے، اس سے ہم اپنے آپ کے ضروریات کو پورا کر لیں گے. ہر مہینہ کچھ نہ کچھ یا ہر دن کچھ نہ کچھ. میں ایک حساب نہیں بتاتی ہوں، 1000 روپے 500 روپے نکالو نہیں بول رہی ہوں. اپنے خرچ میں سے آپ کی نیت کے مطابق ایک جتنا بھی ہو سکے منیمم 10 روپے سے نکالیے، ایک ڈبے میں ڈالتے جائیے آپ. تو سوچئے وہ انشاءاللہ ایک نہ ایک دن بھرے گا نا. اگر وہ بھرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسے اسباب کرے گا کہ آپ کی نیت کے مطابق ایسا ضرورت مند آپ کے سامنے آئے گا کہ وہ پیسوں سے اس کی ضرورت پوری ہونے سے اس کے دل سے جو دعا نکلے گی، پھر آپ کو وہ دعا کہاں سے کہاں پہنچا دے گی. یہ باتوں کو ہم محسوس کرنا ہے میری بہنوں. اور آپ اس انفاق فی سبیل اللہ کے بارے میں آئے تو اگر عثمان کا ذکر نہ کرے تو بیکار ہوگا. ہمارے 34 خلیفہ، انہوں نے بھی ایک مرتبہ 100 اونٹ، 100 گھوڑے اور 1000 درہم اللہ کی راہ میں لا کر دے دیے. جیسے ہی اللہ کے رسول نے اعلان کیا خرچ کرنے کا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ آج کے بعد وہ اشرویوں کو درہم و دینار کو اللہ کے رسول ہاتھوں میں لے کر پلٹتے رہتے خوشی کے عالم میں اور کہتے کہ آج کے بعد اگر عثمان کچھ بھی خرچ نہ کرے اللہ کی راہ میں تب بھی وہ ان کے لیے کافی ہوگا. یعنی وہ عشر مبشرہ تھے نا، ان کو انہی کیفیات کی بنا پر دنیا میں ہی جنت کی بشارت دے دی گئی تھی نا. تو اس لیے ہمیں اب تو ایسا موقع نہیں ہے، مگر ہم اپنے آپ کو بدل سکتے میری بہنوں. ہم اللہ کی راہ میں اپنے ضروریات سے نکال سکتے. کتنی چیزیں دیکھیے
اب ہم ذکر نہیں کریں گے کتنی چیزوں کو ہم اگنور خالی ضرورت سے زیادہ خواہشات کی بنیاد پر خرچ کرتے، مگر اگر کسی کی ضرورت ہے فوراً ہمارے پیسوں کی مقدار کم ہو جاتی، چلو اتنا کافی ہوگا سوچ سے. مگر اللہ ہماری نیتوں کو، ہمارے دل کو، ہماری کیفیت کو ان واقعات سے ایسا بدلا دے اللہ تعالیٰ کہ ہم اپنے ضرورتوں میں سے، خواہشات تو دور کی بات ہے، انشاءاللہ خواہشات جنت میں پورے ہوں گی ہمارے پورے، مگر دنیا میں جو ضرورتیں ہم پوری کر رہے ہیں اس میں سے ہی، میں خواہشات کی طرف نہیں جاؤں گی بلکہ صرف ضرورتوں میں سے بھی ہمیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی صلاحیت عطا فرما دے. آگے بڑھتے ہیں. الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ ثم لا یتبعون ما انفقوا منا ولا اذى لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک ایک معنی جب سوچیں گے نا میری بہنوں کتنا پیارا لگے گا. دیکھیے الذین، وہ لوگ، ينفقون، جو خرچ کرتے ہیں، اموالہم، اپنے مالوں کو، فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں، ثم، پھر، لا، نہیں، یتبعون، اس کے پیچھے لاتے ہیں، ما انفقوا، جو انہوں نے خرچ کیا، منن، کوئی احسان جتلانا، ولا اذن، یا کوئی تکلیف دینا، ایسا نہیں کرتے تو لہم، ان کے لیے، جو ينفقون کی طرف ہے اشارہ، ان کے لیے، اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف، اور کوئی خوف نہیں ہے، علیہم، ان کے اوپر، ولا ہم یحزنون، اور نہ کوئی غم ہے، وہ اداس ہوں گے. سبحان اللہ. آسان ترجمہ دیکھیے، جو لوگ اپنا مال اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں پھر اس کے بعد نہ تو احسان جتاتے ہیں اور نہ ہی تکلیف پہنچاتے ہیں تو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ان پر بہت زیادہ ہے، اور ان پر نہ تو کچھ خوف ہوگا اور نہ ہی وہ اداس. سبحان اللہ. دیکھیے میری بہنوں پھر سے وہی آیتیں دہرائے. آپ سمجھ سکتے ہیں نا، ایک ہی آیت میں ایک بار، دو بار، تین بار آیتیں ہیں، پھر پے در پہ ایک ہی بات کو دہرایا جا رہا ہے، تو اس کی اہمیت کو واضح کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ، جو کہ ہمارے دلوں سے کم ہو گئی ہے. پھر بول رہے ہیں یہاں پہ سیم الفاظ، الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں، پھر اس کے پیچھے نہیں لاتے کیا؟ احسان جتلانا، جو کہ ہے آج کل ہماری کیفیت ایسی ہو جاتی ہے، اگر ہم کسی کی کچھ کبھی کسی زندگی میں ایک مرتبہ بھی مدد کر دیں تو اس سے ہم فوراً عاجزی، انکساری کا جذبہ دیکھنا چاہتے ہیں. دب کے رہنا وہ شخص ہمارے نظر میں، چاہے ہم ایک بار بھی کیوں نہ خرچ کر دیں اس کے اوپر. یا کیا بول رہے ہیں؟ نہ کرے تو کر رہے نا آپ، پھر اس کے پیچھے ایسا خرچ مت کرو کہ وہ پورا کا پورا ضائع ہو جائے، بیکار ہو جائے. تم جو خرچ کرتے ہو اس کے پیچھے اگر احسان جتلاؤ گے اور یا اس کو تکلیف دو گے، اللہ حضرت، میں نے کہا تھا نا ہمارے صحابہ کرام شکریہ تک وصول نہیں کرتے تھے میری بہنوں، اور وہ بھی فرض ادا کرتے وقت. ہم فرض دیتے وقت بھی جو کہ ہمیں شکریہ کی ضرورت نہیں ہوتی، فرض کے جب بھی اللہ سے جس کو دے رہے اس سے شکریہ تک وصول نہیں کرنا ہے. ہم نفل دیتے وقت بھی بہت زیادہ وہ کرتے، نعوذ باللہ، احسان جتلانا چاہتے، اس سے اپنے بڑائی سننا پسند کرتے، اپنے سامنے وہ دب کے رہنا، ارے آج اس کا نے پیسہ آ گیا، کل میں اس کو دے کے مدد کرتی تھی. نعوذ باللہ، سبحان اللہ، نعوذ باللہ، اللہ ہماری حفاظت فرمائے ایسی چیزوں سے. یہ سننا پسند کرتے، مگر اللہ تعالیٰ کیا بول رہی، تم ایسا مت کرو، تم دے کر بھول جاؤ. جیسا مٹی میں دانے کو بو کر بھول گئے تھے نا، اس سے کیا نکلنے والا ہے، کیا اللہ نکالنا ہے تمہارے نیتوں کے مطابق نکالتا ہے نا، کیونکہ ہر دانے سے چاول پودا نہیں نکلتا. جس کے دانے میں اللہ نے حکم رکھا کہ تو پیدا بن تو وہ پودا بنتا ہے نا. اسی طرح تم جو خرچ کرو گے کر کے بھول جاؤ، اس کو احسان جتلانا تو دور کی بات، اس کو محسوس تک بھی مت کرنے دو کہ تم نے اس کی مدد کی ہے. آج کل ویسے بھی ذرائع نکلے ہیں، بہت سے ایسے طریقے ہیں جہاں سے ہم بغیر ریاکاری کے بہت کچھ خرچ کر سکتے، مگر شیطان، یہ ہم نہیں چاہتے، یہ ہمارا دل نہیں چاہتا، بلکہ شیطان ہمیں اکساتا ہے
शैतान हमें कहता है कि तू तेरे पैर से उन्हें ले गए, फिर तेरे से उन्हें बड़ाई बात कर रहा, तेरे को ऐसा जवाब दिया। ये शैतान हमारे दिलों में डालता है मेरी बहनों। मगर ये क्या फायदा, बोलिए। खर्च तो करे आप, मगर उसके पीछे अगर खुदा ना खास्ता एहसान जतला दिए, या किसी बात से ही अपनी, मारना तोड़ना तो दूर की बात से ही अगर उसके दिल को तकलीफ पहुंचा दिए, तो फिर सोचिए क्या फायदा होगा, बेकार होगा ना हमारा खर्च करना। तो अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए, हम ऐसा खर्च करने वाले बने जिसके पीछे ना मन आए ना अज़ा आए, ना एहसान जतलाने की नौबत आए, ना किसी को जबान से तकलीफ देने की नौबत आए। तो देखिए फिर साथ ही उसका इनाम बता रही, तो लहुम अजरुहुम, तो उनके लिए, ऐसे लोगों के लिए उनका अज्र बोल रहे। देखो किसके पास, उनके रब के पास, रब को भी उनका बना दिए। अल्लाह ताला हिम्मत दे रहे हैं, देखो मैं हो जाऊंगा तुम्हारा, तुम मेरे राह में खर्च कर रहे ना, मैं तुम्हारा समझो। वाह अल्लाह, तू हमारा हो जा मेरे मालिक। इन रब्बिहिम, उनके रब के पास। फिर अल्लाह जिसका हो जाए, सोचिए क्या उसको कभी गम होगा? ना पुरानी जिंदगी का गम होगा, ना आगे का खौफ होगा। एक ठहरो बेटे, खामोश बैठो। सोचिए मेरी बहनों, खौफ किसका होता है? जो हमने गलतियां करके आए, पुराने पिछली जिंदगी का हमें खौफ रहता है, आगे का गम भी रहता है, आगे कैसा चलेगी, हम कैसा गुजारेंगे जिंदगी। तो बेफिक्र हो जाओ, तुम इस तरीके से अल्लाह की राह में खर्च करोगे तो इंशाअल्लाह ना तुम्हारे लिए कभी खौफ होगा और ना तुम्हारे लिए कभी गम का सामान होगा। अल्लाह हम तमाम को ऐसा ही बना दे इंशाअल्लाह। फिर आगे देखिए, ये बहुत अच्छी आयत है, देखिए आगे की, क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन, रिदा उनको हटाओ यहाँ से, क़ौलुम मारूफुन व मग़फ़िरतुन खैरुम मिन सदक़तिन यतबउहा अज़ा वल्लाहु गनियुन हलीम। देखिए क़ौलुन बात, मारूफुन अच्छी भली बात, व मग़फ़िरतुन और माफ कर देना, खैरुन बेहतर है, भला है, मिन सदक़तिन ऐसे सदक़े से, यतबउहा जिसके पीछे आए अज़ा तकलीफ, वल्लाहु और अल्लाह गनियुन बेनियाज है, हलीमुन बुर्दबार है। क्या माने? नरम बात कहना और माफ कर देना उस सदक़े से बेहतर है जिसके बाद ईजा रिसानी हो, यानी तकलीफ पहुंचाए, और अल्लाह ताला बेनियाज है और बुर्दबार है। कितनी प्यारी बात है। देखिए आपको हमने एक बार सदक़े की किस्में बताई थी, याद होगा शायद ये क्लास में या दूसरे लेक्चर्स में। सदका कितनी चीजें होती है, मेरे ख्याल से जो पुराने हैं उनको याद होगा, सदक़े की किस्में बताई थी मैंने आप लोगों को, उसी में से ये बात बता रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? क़ौलुम बात, नरम बात कहना भी सदका है। अब जो रहे हम जैसे कम खर्च वाले, मीडियम तबके वाले लोग, उनके पास चाह रहे हैं, अब ये बातें सुनने से हमारा दिल चाह रहा खर्च करना अल्लाह की राह में, मगर हमारे पास इतना साजो सामान, इतना मालो मता नहीं है, हमारे घर की जरूरियात पूरी करते पर ही हमारा सब चीज खत्म हो जा रही, हमारा माल। तो क्या बोल रहे उनके लिए सदका क्या है? क़ौलुम मारूफुन, अच्छी बात करो, भली बात करो, ये भी तुम्हारे लिए सदका है। उस सदक़े से जहां तुम पैसा खर्च करके भी तुम दूसरी तकलीफ पहुंचाओगे, उस सदक़े से तुम्हारा सिर्फ मुस्कुरा कर बात करना, तुम्हारा सिर्फ एक दूसरे की हमदर्दी में शरीक होना, तुम्हारा सिर्फ किसी की बीमार की इयादत करना, तुम्हारा सिर्फ रास्ते से तकलीफदार चीज हटा देना, तुम्हारा सिर्फ लोगों के साथ हमदर्दी से पेश आना, अपने मशवरे के जरिए, अपने वक्त के जरिए, अपनी जरूरत किसी भी चीज के जरिए जिसमें पैसा खर्च नहीं होता, ये बेहतर है उस सदक़े से जिसके पीछे तकलीफ पहुंचाई जाए। कितनी प्यारी बात है ना। देखो अब हमारे हिम्मत मिली, इंशाल्लाह ये तो हर एक के जिम्मे है ना, हर कोई कर सकने की ताकत रखता है ना, चाहे कितना भी गुस्सा हो, मुस्कुरा कर मिलिए, भली बात करिए और मग़फ़िरत, माफ करने का जज्बा रखिए। चाहे किसने भी हमें कितनी भी बड़ी तकलीफ पहुंचाई है, छोड़ दीजिए। ये दुनिया फानी है ना,
وہ بات بھی ختم ہو جائے گی, وقت کے ساتھ تمام تکلیفیں دور ہو جائیں گی. معاف کر دیجئے, یہ جذبہ پیدا کریے انشاءاللہ. تو پھر واللہ غنی, تو اللہ بے نیاز ہے, بردبار ہے, تمہیں ایسے جگہ سے رزق پہنچائے گا انشاءاللہ جہاں سے آپ کا گمان بھی نہیں ہوگا. اللہ ہم تمام کو اس حصے میں ہم سب کو شامل ہونے والا بنائے. میرے خیال سے 9 بج چکے ہیں, ہمارا ٹائم مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ پھر ہم نیکسٹ کلاس میں پھر اپنی آگے کی آیتوں کے ساتھ ملیں گے. تب تک اللہ تعالی ہم تمام کو جو بھی سنے ہیں اس پہ غور و فکر کرنے والا اور ان پر عمل کرنے والا بنائے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.